بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے، جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے 129 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم کھڑے تھے اسے نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لے آئیں ان کو کھانے کے لیے میوے عطا فرما، اللہ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو دوزخ کا عذاب دوں گا۔ جب اسماعیل اور ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہمیں عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے حال پر رحم فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں سے ایک پیغمبر مابعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی سکھائے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والوں کے لیے ایک گھر بنائیں جس طرح آسمانوں میں فرشتوں کے لیے عبادت گاہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کی نشاندہی بھی کی۔ حضرت علی ابن طالب اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کی جگہ بتائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اسی ترتیب میں 7 آسمانوں پر ایک عبادت گاہ موجود ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت سعدی کا قول ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان حضرات کو اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی ہوا نما جانور کو بھیجا جس کے 2 پر تھے اور سانپ کی صورت کا ایک سر تھا۔ اس نے کعبۃ اللہ کے اطراف کی جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسی جگہ پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ایک قبہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا طواف کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ اسی چینل پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں موجود ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی ہو گئیں اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ اور اس کو میں اس جگہ رکھوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان میں تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لینے کے لیے چلے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس ہند سے لایا گیا سیاہ پتھر موجود تھا۔ یہ پتھر سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، اور یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی واپس پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ پتھر تجھ سے زیادہ چست نوجوان لے کر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک لمبی مدت تک بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا۔
مگر ان کے پاس رقم کم پڑ گئی تھی تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا، اور آج تک خانہ کعبہ اسی حالت میں موجود ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔